وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين اما بعد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بہت زیادہ عمل کرنے والے لیکن اس کے باوجود جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ جہنم میں جانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، حج زکوٰۃ نہیں ہیں، صدقات و خیرات کی رسیدیں نہیں ہیں، ان کے پاس یہ سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود جہنم میں جا رہے ہیں۔ اور یہ بڑی سنگین بات ہے کہ کہیں ہم تو ایسے لوگوں میں نہیں ہوں گے کہ جو عمل کرنے والے ہیں، نماز روزے کا اہتمام کرنے والے ہیں، اور پھر بھی اللہ نہ کرے جہنم میں چلے جائیں۔ بنیادی طور پر جو لوگ جن کا یہاں ذکر کیا گیا وہ تین طرح کے ہیں جن کے پاس عمل ہونے کے باوجود جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان کے بغیر خدمت خلق بھی کرتے ہیں، لوگوں کے کام بھی آتے ہیں، حسن اخلاق بھی ہے ان کے پاس، بڑی اچھی تربیت بھی ہے دنیا کے کہنے کے مطابق، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے لوگ جنت کا داخلہ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم ایسے لوگوں کے اعمال کو راکھ بنا کے اڑا دیں گے، کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ یہ خدمت خلق میں نام کمانے والے، یہ لوگوں کے کام آنے والے، لیکن اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کام کر کر کے، خدمتیں کر کر کے تھک گئے لیکن جنت میں داخل نہیں ہو سکے۔ دوسرا وہ شخص ہے، وہ قسم ہے لوگوں کی کہ جن کے پاس اعمال ہیں، جن کے پاس ایمان بھی ہے، جن کے پاس نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج زکوٰۃ بھی ہیں، عمل کر کر کے گئے ہیں دنیا سے، لیکن انہوں نے اپنے عمل کو سیو نہیں کیا، انہوں نے اپنے عمل کو محفوظ نہیں کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کام تو یہ کرتے رہے، نیکیاں تو انہوں نے کی، نمازیں تو پڑھی، لیکن نیکیاں کرنے کے بعد کوئی ایسا کام کر لیا جس کی وجہ سے دنیا میں ہی وہ نیکی ختم ہو گئی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نماز کا عادی ہے، نماز پڑھتا ہے، پابندی کرتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ساری زندگی نہیں، زندگی میں ایک دفعہ شرک کر لیا اور توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا تو اللہ کے ہاں اس کی نمازوں کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ایک ہی جگہ پر 18 نبیوں کا نام لیتے ہیں اور نام لینے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ نبی اور پیغمبر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ اور پھر سورہ زمر میں تو انتہا ہو گئی کہ اللہ رب العالمین پیغمبر دو جہاں سے مخاطب ہیں اور کائنات کی سب سے افضل ہستی سے کہتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کی طرف ہم نے یہ پیغام بھیجا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اور یہ بات میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں، اور میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں، ہماری حیثیت ہی کیا ہے، ہماری نمازیں ہی کیا ہیں، ہمارے اعمال ہی کیا ہیں۔ اللہ کے رسول جو سب سے زیادہ متقی ہیں، آپ فرماتے ہیں انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا۔ آپ پوری پوری رات قیام کرتے ہیں، اللہ نے کہا محبوب آپ ذرا قیام کم کر لیا کریں، آپ اتنی عبادتیں کرنے والے، لیکن اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر آپ بھی، دوسری لفظوں میں آپ کہہ سکتے بفرض محال
پیغمبروں سے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شرک کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسئلے کی اہمیت بتا رہے ہیں، اور مخاطب اپنے پیغمبر کو کیا ہے کہ پیغمبر اگر آپ بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیں تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات بہت کچھ لے کے جائے گا بندہ، لیکن اگر دنیا میں اس نے کوئی ایسا کام کر لیا جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع ہو گئی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تسلا نارا حامیہ۔ اسی طرح ایک شخص، اس نے بڑے صدقات و خیرات کی ہیں، نیکیاں کی ہیں، لیکن نیکی کرنے کے بعد احسان جتلاتا رہا، جس کے اوپر خرچ کیا ہے اسے تکلیف دیتا رہا اور اسے بتاتا رہا کہ تمہیں یاد ہے میں تمہارے اوپر خرچ کرتا رہا ہوں، تمہارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہے۔ یہ جو احسان جتلا کے اپنی نیکی کو ضائع کرنے والا شخص ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ خالی ہاتھ ہوگا۔ دنیا ساری اس نے لٹا دی ہے، لیکن اب خالی ہاتھ کس لیے ہے؟ کہ اس نے ریاکاری بھی کر لی ہے اور اس نے احسان بھی چتلایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ کسی کو دے دینا یہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، لیکن دینے کے بعد اس کے سامنے پھر بھی آواز کو بلند نہ کرنا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا اور بھلا دینا جو کچھ اس پہ خرچ کیا ہے، یہ بڑے ظرف کا کام ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو یہ کرتا ہے اسی کے صدقات کام بھی آتے ہیں۔ اسی طرح بطور مثال آپ یہ بات سمجھیں کہ ایک آدمی بڑی نیکیاں کرتا رہا، رمضان کا مہینہ بھی قیام کیا اس نے، رمضان کے بعد بھی عبادتیں کرتا رہا، حج کے مہینے میں بھی عبادتیں کرتا رہا، لیکن عبادتیں کرنے کے بعد جب تنہائی میں ہوتا ہے، جب اکیلا ہوتا ہے تو اپنی نیکیوں کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کے پاس تہامہ پہاڑ، ایک بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، اتنی نیکیاں ہیں، اتنے اعمال ہیں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو راکھ بنا کے اڑا دیں گے، اس نے اپنے اعمال کی حفاظت نہیں کی۔ اللہ کے پیغمبر سے صحابہ نے عرض کیا، پوچھا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ تمہیں میں سے ہوں گے، تمہارے ہی بھائی ہوں گے، لیکن وجہ کیا ہے؟ اتنی بڑی بڑی نیکیاں ضائع کیوں ہو گئی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، انہوں نے نمازیں بڑی پڑھی ہیں، لوگوں کے سامنے قیام بڑے کیے ہیں، لیکن جب یہ تنہائی میں ہوتے تھے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے تھے۔ آج میں اور آپ اپنی تنہائیاں دیکھ لیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھ کے مسجد سے جاتے ہوں اور تنہائی میں جا کے اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ لوگوں کے اوپر احسان کر کے تنہائی میں جا کے اسے ضائع کر دیتے ہوں اور اپنے موبائل کے ساتھ؟ اور یہ اس دور کا ایسا فتنہ ہے کہ انسان بڑی بڑی نیکیوں کو ضائع کر بیٹھتا ہے جب تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے۔ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والا شخص، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا۔ اور ایسے کئی اسباب ہیں۔ تو یہ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، ان کا عمل معیاری تھا، اللہ کے ہاں قبول ہونا تھا، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے عمل کو ڈیلیٹ کر دیا ہے، ضائع کر دیا ہے۔ کوئی نہ کوئی وائرس ان کے اندر ایسا آیا ہے، کبھی ریاکاری کی صورت میں، کبھی شرک کی صورت میں، کبھی احسان جتلانے کی صورت میں، کبھی تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کی صورت میں، کبھی ماں باپ کے نافرمانی کی صورت میں، کہ انہوں نے اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیا، دنیا سے ہی اپنے خالی ہاتھ ہو کے جا رہے ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو آخرت میں پہنچیں گے، جن کے پاس نیکیاں ہوں گی، اعمال معیاری بھی تھے، ان کی حفاظت بھی کی ہے، دنیا میں انہوں نے اپنے اعمال کی حفاظت کر لی، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے ان کی نیکیاں ان کے کام نہیں آئیں گی، دوسرے لوگوں کے کام آ جائیں گی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ خالی ہاتھ کون ہے؟ کنگال کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے، دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے،
وہ ہمارے ہاں مفلس ہوتا ہے، کنگال ہوتا ہے، خالیات ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، بلکہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت والے دن آئے گا اور بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئے گا، نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کو برا کہا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ قیامت والے دن جب اللہ کی عدالت میں مظلوم آئے گا اور اس کے خلاف شکایت کرے گا، اللہ رب العالمین اس مظلوم کو، اس ظالم کی نیکی، یہ نمازی تھا لیکن ظلم کرتا رہا، یہ حاجی تھا لیکن لوگوں پہ ظلم کرتا رہا، یہ پرہیزگار دنیا کی نظر میں تھا لیکن لوگوں پہ ظلم کرتا رہا، کبھی اس نے اپنے ملازم پہ ظلم کیا، کبھی اپنے ماتحت پہ ظلم کیا، کبھی اپنی بیوی پہ ظلم کیا، کبھی اپنے بچوں پہ ظلم کرتا رہا، کبھی یہ کسی پہ ظلم کر کے، کبھی کسی پہ ظلم کر کے خوش ہوتا رہا، اتراتا رہا کہ میں نے فلاں کو سبق سکھایا ہے، اور اس کو دنیا کے سٹار لگے ہوئے تھے اور یہ سمجھتا تھا کہ آج مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کی عدالت میں لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہی ہے، للہ الواحد القہار، اللہ کی جو اکیلا ہے، جو زبردست ہے، اس زبردست کی بادشاہی میں جب جائے گا اور وہاں جا کے حساب ہوگا، پھر اس کی وردی، اس کے سٹار، اس کا عہدہ، اس کا منصب، اس کا بڑا ہونا، اس کا صاحب حیثیت ہونا، اس کا مال، اس کی دولت، کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے گا اور اس کو بچا نہیں سکے گا۔ پھر یہ اللہ کی عدالت میں اپنی نیکیاں دے گا اور مظلوم میں اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں۔ نمازیں یہ پڑھ کے گیا ہے، روزے یہ رکھ کے گیا ہے، لیکن نیکیاں مظلوم میں تقسیم ہو رہی ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے کہا کچھ بدبخت تو ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلوم باقی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین مظلوموں کے گناہوں کو اس کے کھاتے میں ڈال کے اسے جہنم کا ایندھن بنائیں گے اور وہ جنت میں چلا جائے گا جو مظلوم تھا۔ اس لیے زندگی میں جہاں اعمال کرتے ہیں وہاں اس بات کا خاص خیال رکھیں، کہیں ہمارے اعمال ایسے ضائع نہ ہو جائیں کہ ہم دنیا سے جائیں تو نیکیاں لے کے جائیں، لیکن جب حساب ہو تو نیکیاں لوگوں میں تقسیم ہو جائیں۔ تو اس طرح کے لوگوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے کہ جن کے بارے میں کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل بھی کریں گے پھر بھی جہنم میں جائیں گے، قیام بھی کریں گے پھر بھی جہنم میں جائیں گے، رمضان کے روزے بھی رکھیں گے پھر بھی جہنم میں جا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن اللہ نہ کرے پھر بھی جہنم میں چلے جائیں۔ تو اس لیے اپنے اعمال کی دنیا میں بھی حفاظت اور پھر آخرت کے لیے بھی حفاظت، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اعمال میرے اور آپ کے کام آنے کی بجائے کسی مظلوم کے کام آئیں اور ہم ناکام ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی ناکامی سے اور ایسی محرومی سے محفوظ رکھے۔ جو کہا سنا اس میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔